قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود، اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ دنیا تو پہلے ہی کھیل کود ہے، اور آخرت کا گھر بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تمہارا شعور اور تمہاری عقل کیا تمہیں بتاتی نہیں کہ دنیا کھیل کود ہے؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہے لوگ کس طرح سے لوگ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید نے جو واضح ارشادات ہمیں دیے، ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، علماء حق نے، ان ارشادات کی توضیحات اور تشریحات کر کے زمانے کے مطابق لوگوں کے دلوں تک ان باتوں کو اتارا، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا کمزور پن اور آخرت کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں نے واضح کر دی۔ یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہونے کو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے، اور 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، سید ہیں۔ اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے۔ لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی، داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ اب لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو، حالانکہ داتا کا معنی دینے والا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لے کے نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی،
صغیرہ، رب کا معنی پالنے والا، تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں ہے۔ یہاں معنی پالنے والے کا ہے۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے، تو کافر ہوا کہ مسلمان ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ۔ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا۔ تو بھئی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک؟ تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں۔ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا۔ اگر کشف المحجوب آپ پڑھیں نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی۔ یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا، داتا صاحب اس کے مخالف ہیں۔ اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے۔ داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر۔ داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے ہیں، داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے، داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا۔ داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نذرانہ چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے، وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہیں تم سے۔ تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ تو داتا صاحب نے تعلیم، سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے، اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا
اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا، آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی، پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا، اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر،
شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے. داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے. تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے. اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں. ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا. میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں. اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے. میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی. تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا. فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں. پورا باب بند ہے داتا صاحب, اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف الموجود پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, اللہ جانتا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی ہے. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر, انداز دے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی, اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا,
दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते हैं। ये दाता साहब ने लिखा है। नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते हैं फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी। पांचवी बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है ऐसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम हो। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी कर, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाज़ा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, ज़रूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक़ है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी ज़ात पर सवाल का दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी ज़ुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हज़रत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊँ। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं कर दे, सवाल का दरवाज़ा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाज़ा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया,
ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگا، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نہ عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے، راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے، تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی، سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے، ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے، جلال میں کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں۔ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے، تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا، داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے حضور معاف کر دیں۔ فرمایا ایک شرط ہے، وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے؟ میں کہا حضور آیا کریں گے۔ شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا۔ کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے، اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے۔ بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار، ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا، اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں،
اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں، جو چکروں میں نہیں پڑتے.